السلام علیکم دوستو، آج کافی دنوں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں ویڈیو نمبر 131 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں نے آج سے جتنی بھی پہلے یہ ویڈیو بنائی ہیں اس میں میں نے پوری کوشش کی تھی کہ آپ کو اس میں جتنی بھی ڈیٹیل سے باتیں ہیں وہ میں بتا دوں، تو پھر بھی ابھی جب ویوز دیکھتے ہیں تو ان کے جو کویسچن ہوتے ہیں وہ مجھے بھیجتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پوری طرح ان کو رپلائی دے سکوں۔ بہترین طریقہ تو یہی ہوتا ہے، جب کال کرتے ہیں تو اس میں بڑی تفصیل سے بتا سکتا ہوں، جب وہ ویڈیو کے نیچے لکھتے ہیں تو میں اتنی ڈیٹیل سے میں ان کو جواب نہیں دے سکتا، یا ان کی وہ تسلی نہیں ہو سکتی جو وہ چاہتے ہیں، تو اس میں میری کمی ہے۔ اس کے لیے ایک تو سب سے پہلے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، بہت سارے حضرات جو ہیں وہ ویوز، خواتین و حضرات، وہ مجھ سے دوسرے ممالک، جاپان کے بارے میں، کوئی کینیڈا کے بارے میں، کوئی انگلینڈ کے بارے میں، کوئی شنگن کے بارے میں، تو میرا بھائی میں تو ایک بہت کم عقل سا، میرا تھوڑا سا صرف ایک یو ایس اے کا ہی، وہ بھی موسٹلی جو میرے ہیں اس میں میرے جو 8,000 کے قریب، 7,500-8,000 کے قریب اپلیکیشن ہے، وہ B1 B2 کے اوپر ہی میرا ہے۔ میں نے اسی پہ میرا فوکس ہے اور اسی کو میں کرتا ہوں۔ الحمدللہ جتنے بھی آج تک لوگ آئے ہیں جن کو میں جو مجھ سے میرے ذریعے یا میری باتوں کو سن کے یا میرے وہ جو جتنا میں جانتا ہوں اس کو اگر وہ کر کے تو ان کو فائدہ ملا ہے، تو وہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو مجھ سے مایوس ہوئے ہیں، میں ان کو ان کے مطابق جواب نہیں دے سکا، یا جیسے وہ چاہتے تھے اس طرح وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وہ ریکوائرمنٹ نہیں بنتی تھی، تو وہ اس پہ بھی ہوں گے۔ تو میرا تو یہی ہے، میں نے تو اس میں بتایا کہ یو ایس اے کا ویزا لینا سب سے دنیا کا آسان ترین ہے۔ اگر آپ نے ویزا لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو وہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، آپ کو صرف ایک خالی پاسپورٹ چاہیے، ایک DS-160 فارم آپ نے فل کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنی پوری ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے، وہ ڈیٹیل جو ہے آپ کا وہ پاسپورٹ سے ٹیلی کرتی ہے، تو آپ کو وہ ویزا دے دیتے ہیں۔ تو اس میں جو میری جو اسپیشلٹی ہے یا جس کے بارے میں جانتا ہوں، وہ B1 B2 ہے، کے ویزا آ گیا، یا کچھ اور J1 ویزے کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں یا فیملی کے بارے میں کچھ ہے، مگر میرا موسٹلی جو فیلڈ ہے وہ یہ بزنس اور شارٹ ٹرم کے جو ویزے ہیں ان کے لیے میں کرتا ہوں۔ تو لوگ پھر پوچھتے ہیں، سب سے بڑی جو ہمارے لوگ خرابی کرتے ہیں یا جو ان سے غلطی ہوتی ہے، یا جو ان کو اپنے یہ جتنے سو کارڈ یہ اپنے کیا نام ان کو بولتے ہیں، یہ جو جن کے پاس ویزے کے لیے کنسلٹنٹ جن کے پاس جاتے ہیں، میں ویڈیو میں بار بار بتا چکا ہوں، اگر آپ کو یو ایس اے نے ویزا ریفیوز کر دیا ہے کوئی بڑی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ ریفیوز کر دیتے ہیں، کہیں پہ نہیں سمجھ آئی یا کہیں پہ آپ کا وہ کوئی نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، آپ صبر کر لیں۔ آپ یو ایس اے سے ریفیوز ہوتے ہیں، پھر آپ کینیڈا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کینیڈا سے جاتے ہیں تو کینیڈا تو ویزا بھی نہیں ملتا، پھر آپ انگلینڈ کی طرف آتے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ وہ ممالک ہیں جب آپ کسی بھی ایک کنٹری میں آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، آپ کی پوری جو ہے ریئل ٹائم میں ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو یو ایس اے نے ویزا نہیں دیا تو یہ 5 ملک ایسے ہو گئے جو آپ کو ویزا نہیں دیں گے۔ تو اس لیے میری ایک تو آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس کا علاج وہیں سے کریں جہاں سے بیماری لگی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو انہوں نے ریفیوز کیا یو ایس اے نے تو آپ یو ایس اے میں چلے جائیں، مگر وہ کس وجہ سے کیا ہے پہلے وہ وجہ ڈھونڈیں کہ جس وجہ سے کیا ہے۔ وجہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو پروف دینا ہوتا ہے، آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے، آپ نے ان کو پوری طرح سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کا ٹور جو ہے وہ بڑا شارٹس ہے۔ اس کے لیے نہ آپ کو کسی بینک بیلنس کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اس کے لیے کوئی TNT اور NT پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اور ٹیکس وغیرہ کا، یا اس میں آپ کو کوئی ہوٹل کی بکنگ ہو، یا اس میں کوئی بینک بیلنس، کوئی ڈاکومنٹ۔ جتنے بھی US ایمبیسی میں جاتے ہیں، ایشیا میں ہو یا امریکہ میں جائیں، وہ سارے ملینر بن کے ہی وہاں پہ جاتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ ویزا نہیں دیتے۔ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ کو پروف کرنا ہے کہ میں جو ہوں وہ ٹورسٹ ہوں، اس کے لیے آپ کے پاس کچھ پرانے ریکارڈ میں آپ کی ٹورزم ہونی چاہیے۔ اچھا، ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک بھائی نے فون لگایا کہ بھائی جان وہ میں اپنی مدر کے ساتھ اسپانسرڈ لے کے تو جانا چاہتا ہوں، تو میرے پاس بیلنس بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے۔ بھائی پہلے جو مدر کے ساتھ اگر اسپانسر ٹور کر چکے کہیں اور پہ تو یہ بھی آپ کو دے دیں گے، اور نمبر 2، جن کے پاس اسپانسر آپ لے کے جا رہے ہیں وہ آپ کے ریلیٹیو ہیں یا آپ کے فرینڈ ہیں، تو کبھی وہ فرینڈ ان کو آنا آسان ہے یا آپ کو 2 بندوں کو جانا وہاں پہ آسان ہے؟
جتنا بھی ایکسپیرینس ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ جتنے بھی یہ بندے اسپانسرڈ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کے 99% وہ ایکسیپٹ جن کا مدر فادر یا ڈاٹر اور سن وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو اسپانسرشپ میں ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کی مدر اور فادر کو بلایا جائے. ان کے جب بیٹے یا بیٹیاں ان کے پاس جانا چاہتے ہیں ان کو بڑی ٹربل ہوتی ہے, ان کو اس طرح ٹریٹ نہیں ہوتے جیسے مدر اور فادر کو ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اسپانسرشپ کے لیے وہ آپ جاتے ہیں تھرو, تو ان کے جو جس طریقے سے وہ گئے ہوں وہ لازمی بات ہے وہ بھی اسی طرح ٹورسٹ ویزا لے گئے ہوں, ان کے پاس تو پوری ان کی ہسٹری ہے, تو وہ کہیں گے یہ راستہ یہ بھی آزما رہا ہے. ایک تو یہ مائنس آ گیا. پھر دوسرا یہ کہ آپ کو ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بندہ جو ہے اس کے پاس آلریڈی وہاں پہ بندہ ہے, یہ نیا امریکن جا رہا ہے. تو یہ جتنے بھی اسپانسرشپ کے ہوتے ہیں اس میں میرے ایکسپیرینس میں تو یہی ہے جو میں نے بتایا کہ ایکسیپٹ وہ فینسے ہو یا اپنا مدر فادر ہو, تو وہ سن اور ڈاٹر ہوں تو ان کے پاس مدر فادر کو جانا یا ہسبینڈ کے پاس یا فینسی کے پاس اس کی وہ جانا وہ آسان ہوتے ہیں. ان کی اسپانسرشپ سمجھ میں بھی آتی ہے, ان کو ملتے بھی ہیں. اب یہ بات کہ بھی بھائی ہوٹل بکنگ میں کروں گا, ہوٹل بکنگ تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں. وہ تو صرف آپ کا پلان دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی ہے اور آپ کس ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں, کیسا آپ کا پلان ہے, اس سے وہ گیس کرتے ہیں کہ آپ کی مینٹیلٹی کیا ہے, آپ کا پلان کیا ہے. وہ بھی ایک ان کا ہے. اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ 20 ویڈیو کے قریب میں نے وہ پوری سیریل بنائی تھی, اس میں آپ دیکھ لیں. اور دوسرا جو لوگ ہیں وہ بہت بار 221G کے بارے میں نے اس پہ اتنی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی. 221G کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ میں کچھ کمی ہے, یا وہ آپ کے کچھ ڈاکومنٹ ہیں یا آپ کے جو کچھ ایویڈنس ہے ان کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں. جس طرح یہ کرکٹ میں ہوتا ہے تھرڈ امپائر کا ریویو کا, وہ اس طرح ہوتا ہے. جب آپ ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس پہ وہ انیشل جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ریفیوز ہوتا ہے. مگر یہ بتاتے ہیں, تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب اگر آپ کے ڈاکومنٹ سب ٹھیک ہوتے ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, آپ نے کوئی فیک نہیں کیا ہوتا ہے, یا آپ نے کوئی انفارمیشن جو ہے اس پہ کوئی آپ نے جھوٹ موٹ نہیں گڑا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو ویزا 99% ایشو کر دیتے ہیں. تو اس پہ بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ آپ سے جو ڈاکومنٹ ریکوائر کرتے ہیں وہ آپ ان کو سبمٹ کر دیں, وہ دیکھیں گے, اسی حساب سے آپ کو جواب آ جائے گا. اور پاسپورٹ اگر آپ کا نہیں لیا تو وہ آپ سے لے لیں گے. اور تیسری جو بات ہے, یہ ہمارے پاس اور بھی بڑے دوست آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ویزا مل گیا, میرے ایک بچے کو نہیں ملا, دوسرے کو نہیں ملا, تو میں کیا کریں, یا ہسبینڈ کو مل گیا, وائف کو نہیں ملا. تو اس میں ٹائز کو وہ جو چیلنج ہوتی ہیں, تو اس میں میرا یہی جتنے بھی ہوتے ہیں یورپین کو, تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک ٹریول کر کے واپس آ جائیں. تو یہ پاکستانی بھی ہیں, انڈین بھی جتنے بھی ہیں, ان کو بھی میں نے جتنا یہ ان پہ یہ کیا ہے ایکسپیریمنٹ, تو وہ بھی کامیاب رہا ہے. تو آپ جب جا کے آ جائیں گے تو ویزا پھر دوسرے کو بھی دے دیتے ہیں, ایسی کوئی پرابلم نہیں. ویزا تو آپ کا پاکستان میں 5 سال کا ہوتا ہے, انڈیا میں 10 سال کا ہوتا ہے. تو وہ 5 سال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1 سال میں 6 مہینے رہنا ہوتا ہے. مگر آپ جو فرسٹ ٹرپ ہوتا ہے جو آپ نے اکارڈنگلی لکھا ہوتا ہے کہ میں نے 15 دن رکنا یا 20 دن, آپ اسی طرح رکیں, پھر آ جائیں واپس. اس کے بعد پھر وہ بچوں کے ساتھ کوئی 2-3 مہینے کے بعد جو بھی ہالیڈیز کا ہے, ویکیشن کا ہے, یا جو بچوں کی چھٹیاں ہیں, تو اس میں ہسبینڈ کے لیے بھی اپلائی کر دیں, یا وائف کے لیے بھی اپلائی کر دیں, یا بچے تیسرے کے لیے بھی اپلائی کر دیں, تو وہ ویزا اس طرح مل جاتا ہے. یہ ایک بڑی سائنس ہے, سادہ سی, سمپل سی, بڑی سی. آپ جتنے اس میں جینین ہوں گے, جتنے آپ صحیح انفارمیشن سبمٹ کریں گے, جس طرح وہ آپ کو ویزا دے دیں گے. اب لوگ آتے ہیں بھائی جی میں نے جا کے وہاں پہ کون سا رکنا ہے. بھائی یہ جو ہر سال جو 2-3 کروڑ بندہ بیچ میں گھس جاتا ہے, تو وہ سارے اسی طرح ہی جاتے ہیں. ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے دیکھیں جتنے بندے گئے ہیں جن کو ویزا ایشو کرتے ہیں, اتنی سکروٹنی کے بعد, اتنا چیکنگ کے بعد, اس میں بھی 80% وہ بندے وہیں پہ امریکن ہی بنتے ہیں نیکسٹ ٹائم. تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے بتانی تھی. تو اسپانسرشپ کے لیے تو میں تو کہتا ہوں کہ اسپانسرشپ کی بجائے آپ اگر ویسے اپنے طور پہ لکھ دیں گے تو وہ بہتر ہے. آپ نے جانا ہے, آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ میں ٹورسٹ ہوں. تو ٹورسٹ کے لیے پہلے کچھ آپ کے ٹرپ ہونے چاہیے, پھر کچھ ایسی کنٹریز کے ہونے چاہیے جہاں پہ جاب کے چانسز وغیرہ ہوتے ہیں, جہاں پہ لوگ جا کے کام کرتے ہیں. اگر وہاں کی ٹریول کر کے آپ آئیں گے تو اس سے آپ کے وہ زیادہ سے زیادہ چانسز بنتے ہیں. تو باقی آپ ویڈیو دوسری بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو دیکھ لیں, اس میں بھی میں نے بریف سا آپ کو بتا دیا ہے. اگر پھر بھی کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں آئے تو آپ مجھے رابطہ کیجئے.
میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ ابھی پاکستان میں سیلاب کی سن کے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ ایمان میں رکھیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہمیں معافی دے، قدرت ہم سے، یہ قدرتی جو آفات ہوتی ہیں قدرت کی ناخوشی کا اظہار ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ آپ سب بہن بھائیوں کو سلام، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی پھر۔ السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار۔